مورخین کے درمیان جس بات میں اختلاف ہے اور مخالفین اہل بیت علیہم السلام بھی جسے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، مکتب اہل بیت پر اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ کہ کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنے والے شیعہ تھے اور آپ کو قتل کرنے والے بھی شیعہ ہی تھے۔ یہاں پر اس مسئلے کی تحقیق سے پہلے ہم کوفے کی تاریخی اور معاشرتی حیثیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ کوفہ کی بنیاد خلیفہ ثانی کے دور حکومت میں انہی کے حکم سے رکھی گئی، تاکہ اس طرح سے عراق، اس دور کے عظیم تر ایران، شام اور مشرقی روم پر نگاہ رکھی جائے۔ اس شہر میں ہر قسم کے مکتبہ فکر کے لوگوں نے سکونت اختیار کرنا شروع کر دی، جن میں شیعان اہل بیت کے علاوہ اموی، خوارج اور دیگر دشمنان اہل بیت کی اکثریت تھی، یعنی اموی، خارجی اور دیگر دشمنان اہل بیت بھی تعداد میں کم نہیں تھے۔ اس کی دلیل حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کوفہ میں شہادت، امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ غداری، جنگ صفین اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خلافت کے دوران تک ان کا تسلسل اور ان کے پاؤں کے نیچے سے مسلح کا کھینچا جانا، انہیں نازیبا الفاظ استعمال کر کے سلام کرنا، کوفہ ہی میں امام کا مجروح کیا جانا، یہ سب اس بات کے شاہد ناطق ہیں کہ کوئی شیعہ و حبدار اہل بیت ایسی مذبوحانہ حرکت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے، بلکہ ایسی کارستانیاں دشمنان اہل بیت ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اسی کوفہ میں ہی امام حسین علیہ السلام کے دوست، حامی اور شیعان اہل بیت بھی موجود تھے، جنہوں نے سلیمان بن سرد خزاعی کی پیشکش اور رہنمائی میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں خطوط لکھے اور انہیں کوفہ تشریف لانے کی دعوت دی۔ خطوط لکھنے والے صرف شیعان اہل بیت اور دوستان و محبان آل محمد ہی نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ بھی تھے جو بنو امیہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ان کی حکومت سے گلو خلاصی چاہتے تھے، جبکہ بہت سے بنی امیہ کے بھی خواہان تھے، جنہوں نے خود کو بنی امیہ کا مخالف جتا کر امام کو خطوط لکھے تاکہ امام علیہ السلام کو کوفہ بلا کر یا تو شہید کر دیں یا انہیں مجبور و پابند کر کے یزید کے سپرد کر دیں، کیونکہ امام کے مکہ مکرمہ میں سکونت پذیر ہونے کی وجہ سے آپ مسلم امہ، خاص کر مسلمین مکہ و حجاز کی توجہ کا مرکز بن چکے تھے۔ اسلامیان عالم امام حسین علیہ السلام کے حضور پیش ہو کر آپ کے مستقبل کے بارے میں ہدایات لینے اور اسلامی تحریک کو منظم کرنے کی کوشش کرنے لگ گئے تھے، جس سے یزید کی حکومت کو زبردست خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ ادھر کوفہ میں ابن زیاد کی آمد سے جب حالات نے پلٹا کھایا تو شہر والوں کی صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی۔ سلیمان بن سرد جیسے نامدار شیعہ آل محمد یا قید کر کے زندان میں ڈال دیے گئے یا ہانی بن عروہ جیسے حبدار اہل بیت شہید کر دیے گئے۔ بہت سے لوگ زیر زمین چلے گئے یا کوفہ چھوڑ کر دوسرے شہروں میں جا بسے۔ ایک گروہ چھپ چھپا کر امام علیہ السلام کی مدد کے لیے کربلا پہنچ گیا۔ کچھ لوگوں نے مارے ڈر کے چپ سادھ لی، یا پھر کچھ سست ایمان لوگ ایسے بھی تھے جو نتائج و عواقب سے ڈر گئے تھے اور امام علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا تھا، جبکہ اس سے پہلے امام کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کا پیمان کر چکے تھے۔ غرض حکومت کی طرف سے لوگوں میں زبردست خوف و ہراس پھیلا دیا گیا اور حکومتی دہشت گردی کو عروج پر پہنچایا گیا، تاکہ شیعان اہل بیت کسی صورت ایک جگہ جمع نہ ہو سکیں، بلکہ بنی امیہ کے چشم و چراغ یزید کی حکومت کے خلاف سوچ تک نہ سکیں، اور نہ ہی امام حسین علیہ السلام کوفہ تشریف لا سکیں۔ اس شیطانی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حکومت نے ریاسی دہشت گردی کی انتہا کر دی۔ موکل جیسے جاسوس تیار کیے گئے جو بظاہر تو اہل بیت کی دوستی اور محبت کا دم بھرتے تھے۔ سلیمان بن سرد، ہانی بن عروہ اور مسلم بن عقیل کے پاس آمد و رفت رکھ کر ان کی تمام سرگرمیوں کی اطلاع دربار حکومت میں پہنچاتے تھے۔ شیعان اہل بیت کے تمام منصوبوں اور کوفہ کی سیاسی و اجتماعی تحریکوں کی رپورٹیں یزید کو شام بھجواتے تھے۔ اس بات کے گواہ یزید کے وہ خطوط ہیں جو اس نے کوفہ کے گورنر ابن زیاد کو تحریر کیے۔ بطور نمونہ ملاحظہ ہو یزید کا ایک خط جو اس نے ابن زیاد کو لکھا۔
یعنی مجھے میرے کوفہ کے رہنے والے کچھ شیعوں نے لکھا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کوفہ میں فرزند عقیل یعنی مسلمانوں کے گانگت کو توڑنے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے۔ اس خط کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ میں رہنے والے سارے شیعہ بھی اہل بیت کو ماننے والے نہیں تھے، جبکہ کچھ وہ بھی تھے جنہیں یزید اپنا شیعہ کہہ رہا ہے۔ ادھر اگر حضرت سید الشہداء کے خطوط کو غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ امام علیہ السلام نے اہل کوفہ کو کس انداز میں مخاطب کر کے خط تحریر فرمائے۔ لکھتے ہیں مخاطبین کے نام تحریر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کوفہ کے تمام مسلمین اور مومنین کے نام، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی خدمت میں خطوط لکھنے والے اور دعوت دینے والے سب شیعان اہل بیت علیہم السلام نہیں تھے، بلکہ کچھ وہ بھی تھے جو بنی امیہ کے مظالم سے تنگ آ کر حسین علیہ السلام کے سایہ عاطفت میں پناہ لینا چاہتے تھے، اور وہ ناصبی بھی تھے جنہیں یزید نے اپنے خطوط میں شیعتی یعنی میرے شیعہ کہا ہے۔ وہ اموی بھی تھے جو چاہتے تھے کہ امام کو کوفہ میں بلا کر یہیں پر شہید کر دیں، یا پھر انہیں ہر طرح سے مجبور اور پابند کر کے یا تو یزید کی بیعت پر مجبور کر دیں یا گرفتار کر کے یزید کے پاس بھجوا دیں۔ چنانچہ اس قسم کے لوگوں کے خطوط کا انداز خالص مومنوں کے خطوط کے انداز سے بالکل منفرد اور مادی امور پر مشتمل تھا۔ ملاحظہ فرمائیے کہ خط میں امام کو کس طرح لالچ دی جا رہی ہے۔ وادیاں سرسبز ہیں، پھل پک چکے ہیں، کنویں لبریز ہیں، صرف آپ کے آنے کی دیر ہے، آپ کے لیے صف بستہ لشکر آمادہ ہیں۔ اس قسم کے خط لکھنے والے کون تھے؟ ذرا ان کے ناموں کو ملاحظہ فرمائیے: شبس بن ربیع، محمد بن عمر تمیمی، حجار بن ابہر، یزید بن حارث شیبانی۔ اگر ان کی تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ سب یزیدی لشکر میں پیش نظر آتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی شیعہ آل محمد نہیں تھا، بلکہ سارے کے سارے شیعان بنی امیہ اور دشمنان اہل بیت اطہار علیہم السلام تھے، جنہیں میدان کربلا میں حضرت سید الشہداء نے عاشور کے دن یا شیعۃ آل ابی سفیان کہہ کر آواز دی تھی۔ ایسے لوگ قاتلین شہداء اور مجرمین سانحہ کربلا کی فہرست میں موجود ہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی طرف منسوب زیارت ناحیہ میں جن کے نام لیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی شیعہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھا۔ بہرحال جہاں پر عقیدت و خلوص پر مبنی مومنین اور شیعان آل محمد کی طرف سے خطوط لکھے گئے، وہاں پر خدا سے بے خبر اور دنیا پرست منافق لوگوں نے بھی امام علیہ السلام کے نام پر خطوط تحریر کیے، جو بعد میں الکوفی یا یوفی کا مصداق ثابت ہوئے، اور نہ صرف امام علیہ السلام کی نصرت سے ہاتھ کھینچ لیا بلکہ خود ان کے ساتھ جنگ کرنے والوں میں بھی پیش تھے۔ مثلاً شبس بن ربیع، محمد بن عمر تمیمی، یزید بن حارث شیبانی اور عمرو بن حجاز زبیدی، جن لوگوں نے اس مضمون کا خط لکھا۔ غرض امام کی خدمت میں بہت سے خطوط لکھے گئے، مورخین نے جن کی تعداد 12,000 تک لکھی ہے، حتیٰ کہ بعض مورخین نے ان افراد کی تعداد تک کو بھی لکھا ہے جنہوں نے امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے آمادگی کا اظہار کیا تھا اور آپ کے حکم پر کٹ مرنے کی قسم کھائی تھی، اور یہ تعداد 1,40,000 افراد کی تھی۔ مورخین کے بقول جب امام علیہ السلام کے پاس اس قدر خطوط اور اتنی تعداد میں افراد کی حمایت کی یقین دہانی پہنچ گئی تو امام علیہ السلام نے عزم مصمم کر لیا کہ اہل کوفہ کی درخواست کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ لہٰذا آپ نے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو اپنے سفیر اور نمائندے کی حیثیت سے 15 رمضان المبارک کو کوفہ روانہ فرمایا اور انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط بھی دیا۔ ساتھ ہی فرمایا، میں آپ کو کوفہ کی طرف بھیج اور خداوند عالم آپ کو اپنی رضا و خوشنودی کے لیے موفق فرمائے، اور اللہ کا نام لے کر اپنے سفر کا آغاز کریں، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے امید ہے کہ میں اور آپ منصب شہادت پر فائز ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ۔